السلام علیکم جی. جی جناب، شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم اراؤنڈ غالباً ہم نے مجدد پہ بات ختم کی تھی، تو وہیں سے آگے پھر ہم بات کو لے کے چلتے ہیں. موبائل میں اپنے ذرا آف کر لوں کیونکہ پھر یہ بڑا سامان. یہ آواز کلیئر آ رہی ہے جی؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو آئی ایم ہوپ فل کی آواز ٹھیک آ رہی ہو. جی ٹھیک ہو گیا. تو جناب اگلا جو ہم پھر جس کو ریفارمر کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مجدد اور شاہ ولی اللہ کا جو ہسٹوریکل فیز ہے نا جی، اس میں بہت ڈفرنس ہے. مثلا جب ہم مجدد کو پڑھتے ہیں تو مجدد کا یعنی کہ جب وہ اپنی ریفارمیشن کر رہا ہے تو یہ ارلی 17th سینچری ہے جی. ارلی 17th سینچری میں مغل رول انڈیا میں موجود تھا. ایک اسٹرانگ مسلم رولر انڈیا میں موجود تھا، اس کو آپ نے ریفارم کروانا تھا. سو اس لیے مجدد کا جو کینوس ہے
وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اس کو مسلم رول کو ٹھیک کرا لیا اس نے، پلس مسلم فیتھ کو ٹھیک کروا لیا، دیٹس اٹ. اس کے ارد گرد وہ گھومتا ہے مجدد. لیکن جب ہم شاہ ولی اللہ میں آتے ہیں تو شاہ ولی اللہ کا ٹائم ہے ارلی اینڈ مڈ 18th سینچری. اور اس فیز میں خاص طور پہ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ایک گریجول ڈکلائن شروع ہو گیا تھا مسلمز کا. اور شاہ ولی اللہ بھی اسی فیز میں موجود ہے جی. 1703 کچھ کتابوں میں لکھا ہے 1704 onwards. سو یہ فیز ہے اس کا. تو 1760 سے 1761 یہ اس کی لائف کا فیز ہے. سو اس فیز میں مغل رول ڈکلائن کر گیا، ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے، فورن انویژنز بھی انڈیا میں ہوئی ہیں. نادر شاہ کی مشہور انویژن ہے 1739 کی. پھر مرہٹا اپرائزنگ بھی اسی فیز میں ہو رہی ہے. اسی فیز میں پھر پنجاب میں سکھ ریوولٹس بھی ہو رہی ہیں. اسی فیز میں پھر کئی مسلم گورنرز جو مسلمان مغل رول کے انڈر تھے انہوں نے اپنے صوبوں کو انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. بنگال علیحدہ ہو گیا، میسور علیحدہ ہو گیا، اودھ علیحدہ ہو گیا ایکسیٹرا، اور بہت سے. کئی بیچ میں پھر نان مسلم گورنرز بھی تھے. سوسائٹی کے لیول پر شیعہ سنی ڈفرینسز بھی بہت زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے. پھر اسی فیز میں برٹش یہ بھی بنگال میں 1757 میں بعد میں انہوں نے بھی اپنے پنجے گاڑ دیے. تو شاہ ولی اللہ کو مسلم رول کو ریفارم نہیں کروانا، اب تو پورا ایک رول نئے سرے سے اسٹیبلش کروانا ہے. سو مسلم پالیٹکس پر بھی ان کو کام کرنا پڑے گا، سوسائٹی پر بھی، اکانومی پر بھی. اس لیے پھر شاہ ولی اللہ کو ریفارمر نہیں کہتے، مجدد کو ریفارمر کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ کو پھر کہتے ہیں ریولوشنری. سارے آسپیکٹس کو دیکھنا انہوں نے، سب کو ایڈریس کرنا. سو شاہ ولی اللہ کے ہاں پھر مسلم آئیڈینٹی کی پروٹیکشن جو ہے نا جی، اس کو لے کے پھر مختلف ہمیں پھر پرووینز بنانی ہے. پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر کہ سوسائٹی کے متعلق مسلم سوسائٹی کو کیسے ری جنریٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ مسلم ڈکلائن میں ایک بہت بڑی وجہ نا مسلمانوں کا باروڈ آئیڈیاز، یہ بہت بڑا ایشو ہے. باروڈ آئیڈیاز مسلمز نے قرآن کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا چھوڑ دیا. ان کے علماء، پریسٹ یہ جو انٹرپریٹیشن دیتے رہے ہیں، شیعہ کو علیحدہ، سنی کو علیحدہ، تو آپس میں ڈفرینسز بنتے. باروڈ آئیڈیا فرام علماء اینڈ پریسٹ. مسلمان نے خود قرآن کے میننگ کو سمجھنا چھوڑ دیا. تو ان کا خیال تھا کہ ایک مسلم سوسائٹی میں ہر مسلمان کو قرآن کا میننگ
انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. اگر قرآن کا میننگ انڈرسٹینڈ ہوگا تو مسلمانوں میں جو انٹرا مسلم کانفلکٹس ہیں وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوں گی. تو اس زمن میں پھر انہوں نے 2 کام کیے. پہلا ان کا کام تھا ٹرانسلیشن آف قرآن. اب آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ ہم اسلامیات ڈسکس کر رہے ہیں. قرآن کی ٹرانسلیشن تو آپ نے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اسلامیات کا ٹاپک کر رہے ہیں. قرآن کی ٹرانسلیشن کے ذریعے مسلم یونٹی کروانے کی کوشش ہے. مسلم سوسائٹی انڈیا میں یہ پہلی آفیشل فرسٹ آپ کہہ سکتے ہیں جی ٹرانسلیشن ہے انڈیا میں. پرشین لینگویج میں ہوئی کیونکہ کورٹ کی زبان، پڑھے لکھوں کی زبان، پڑھنے لکھنے کی زبان پرشین ہی ہوا کرتی تھی ایٹ دیٹ ٹائم. عام آدمی اردو بولا کرتا تھا لیکن خط و خطابت لکھنے کی، پھر سرکاری زبان مغلوں کی بھی وہ پرشین ہی ہوتی تھی. تو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان کیونکہ ظاہر ہے عربک نیٹو لینگویج نہیں ہے تو مسلمان سمجھ نہیں سکتا کہ کیا لکھا ہوا قرآن میں، تو اس کو میننگ انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے قرآن کا. سو ایک انہوں نے یہ کام کیا 1738 میں. دوسرا جو انہوں نے کام کیا کہ مسلمانوں میں جو ایشو ہے بہت بڑا وہ شیعہ سنی کا ایشو جو اس وقت بہت زیادہ لائم لائٹ میں آیا ہوا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی ازالۃ الخفا. یہ آج بھی اگر کوئی شخص اس کو اردو ٹرانسلیشن اس کی مل جاتی ہیں مارکیٹ میں، آج بھی کوئی شخص اس کو اچھی طرح توجہ سے پڑھ لے تو وہ زندگی میں کبھی شیعہ سنی بحث میں نہیں جائے گا جی. اتنی بڑی کتاب. شاہ ولی اللہ کے نزدیک مسلمانوں میں جو شیعہ سنی ڈفرنس ہے یہ مذہبی ہے ہی نہیں، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں. جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس کا دوسرے مسلمان سے مذہبی اختلاف ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کہتا ہے میرا دینی اختلاف ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اینڈ مذہب دونوں یہ تو پروفٹ نے خود کہہ دیا تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ یہ مکمل ہوگی. مسلمانوں میں شیعہ سنی اختلاف بنیادی طور پر ایک سیاسی اختلاف ہے. وہ مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا حق کس کو تھا، یا وہ مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کا حق کسی ایک خاندان کا نہیں بلکہ تقوی کی بنیاد پر تمام مسلمانوں میں جو بہتر ہے اس کا. تو یہ سیاسی اختلاف ہے، یہ مسلمانوں کا خود پیدا کردہ اختلاف ہے اور مسلمان اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پھر انہوں نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے ازالۃ الخفا. بہت مزیدار کتاب ہے، زندگی میں اگر کبھی وقت ملے تو اس کی اردو ٹرانسلیشن ضرور پڑھیے گا. تو اس کتاب کے ذریعے ایک ٹالرنس کا انوائرمنٹ بنانے کی کوشش انہوں نے کی کہ پروفٹ کی پرسنالٹی میں تو امامت اور خلافت یعنی رولنگ اینڈ اسپرچول لیڈر یہ تو پروفٹ خود ہی تھے، لیکن آفٹر پروفٹ گاڈ نے امامت ایک خاص گروہ کو دے دی اور خلافت ایک خاص گروہ کو دے دی. تو یہ خدا کی طرف سے ہی یہ جو سیگریگیشن ہوئی.
کہ ایک گروہ، ایک گھرانہ اس کو امامت کے، اس کی امامت زیادہ واضح کر دی اور دوسرے کی خلافت. تو بڑا مزدار تھیسز ہے ان کا یہ. اس سے ایک ٹالرنس کا فریم ورک انہوں نے ڈیولپ کروانے کی کوشش کی. جب تک مسلمانوں میں ایک قرآن پر اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک کانسٹیٹیوشن ہو گیا نا، تب تک مسلمان نہ تو اپنا کوئی سیاسی نظام بنا سکیں گے، نہ اپنا معاشی نظام بہتر کر سکیں گے، کبھی بھی نہیں کر سکیں گے جب تک ان کے درمیان یونٹی نہیں ہوگی. اور یونٹی قرآن پر اکٹھے ہو جائیں، سارے قرآن کو سمجھیں، اسی سے مسلمانوں میں یونٹی ہو سکتی ہے. تو جب تک اتحاد نہیں ہوگا مسلمانوں میں، تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک پہلا جو ہے وہ کام کے سوسائٹی کے لیول پر جب یہ یونٹی ہوگی تو اس کے بعد ایک آئیڈیل سوسائٹی، ایک حسن معاشرت تبھی ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. ایک ایسا نظام جس میں ایکوالٹی ہو، جس میں جسٹس ہو، اور جس میں ایک بیلنسڈ اکانومی. یہ اسی وقت پاسبل ہوگا ایک آئیڈیل سوسائٹی میں جب یونٹی ہوگی. یونٹی کے لیے قرآن کے میننگ کو سمجھو. اس کے بعد اکانومی میں دیکھ لیتے ہیں ان کی کنٹریبیوشنز. اکانومی کے کانٹیکسٹ میں ان کا تھیسس بڑا وائبرنٹ تھیسس ہے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن پر ایک ٹریڈیشنل جو ہمیشہ سے اسلام کا فریم ورک چلتا آ رہا کہ جناب زکوٰۃ مینڈیٹری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کون آپ سے لے اور کس کو دی جائے. تو شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ ہے یہ رولر کو، ریاست کو کلیکٹ کرنی چاہیے. رولر کلیکٹ کرے اور رولر آگے پھر پور پیپل میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے، ان کے لیے مواقع بنائے کہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے. تو یہ لی جائے اور دی جائے یہ ریفر کیا جا رہا ہے کسی اتھارٹی کو. یعنی یہ نہیں کہا کہ امیروں غریبوں کو زکوٰۃ دو، یہ کہیں نہیں کہا گیا، یہ قرآن کی ورڈنگ ہے. زکوٰۃ امیروں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے. تو شاہ ولی اللہ کا خیال تھا کہ یہ ریفر کیا جا رہا ہے ایک اتھارٹی کو کہ وہ اتھارٹی امیروں سے زکوٰۃ لے اور غریبوں کو دے. یہ ضروری ہے ان کے نزدیک. اس سے رولنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اور مسلم رول کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، جو مسلم رولر انڈیا میں اب ویک ہو چکے ہیں، ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اکانومی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پلس ٹیکس. ہر دور میں مسلم حکمران ٹیکس تو لیتے رہے، جزیہ کی صورت میں، خراج کی صورت میں، مال فے کی صورت میں، اور بہت سے عشر کی صورت میں، تو ٹیکس تو لیتے رہے. 18 سینچری کا جو انڈیا ہے اس میں لوگوں نے، مسلمانوں نے ٹیکس دینا ہی چھوڑ دیے تھے. تو ریاست تو ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتی. شاہ ولی اللہ کا پھر خیال یہ تھا کہ یہ رولر کا رائٹ ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے. رولرز رائٹ، یہ اس کا حق ہے. رولر جسٹیفائڈ ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں.
تاکہ جتنا خزانہ بھرا ہوگا اتنا رولر وہ پیسہ پھر لوگوں پر غریبوں پر خرچ کر سکیں گے. سو رولر کو ٹیکس لوگ دیں، یعنی اس کو ڈیوٹی سے نکال کے، فرض سے نکال کے حق میں، جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، تو ہم وومن رائٹس کی جگہ مینز ڈیوٹی بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وومن حق رائٹس کا فریم ورک وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، زیادہ اپیلنگ ہوتا ہے، زیادہ کیچی ہوتا ہے. تو یہ رولر کا حق ہے کہ وہ ٹیکس لے. پھر اسی طرح پراپرٹی کے بہت ایشوز تھے. مسلم نوبلز، عمرا، یہ مسلم رولر سے ہر دور میں جناب زمین مانگتے رہتے تھے، زمین، ہمیں زمین دو، ہمیں کوئی قطع دو. صحیح ہے جی. ایون عالمگیر کے دور میں جب حیدرآباد، دکن اور گولکنڈا یہ ریاستیں کیپچر ہوئی تو یہاں ڈائمنڈز کی بہت کانیں تھیں. تو جو عالمگیر کے منصب دار تھے اس وقت دور کے، اس کے منصب دار، انڈین ہسٹری میں بڑا مشہور ٹاپک ہے منصب داری سسٹم. تو یہ جو منصب دار تھے یہ بہت پھر بلیک میل کرتے تھے کہ ہمیں حصہ دو، ہمیں حصہ دو. تو عالمگیر کے بعد بھی یہ منصب دار باقی کنگز کو بھی بہت زیادہ پریشرائز کرتے تھے. تو شاہ ولی اللہ نے بڑا مزیدار تھیسس پیش کیا. شاہ ولی اللہ نے کہا جی کہ پراپرٹی پر نو رائٹ، کسی کا رائٹ نہیں ہے جی. پراپرٹی، زمین اللہ کی ہے، کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے پراپرٹی. ہر وہ زمین پراپرٹی جو پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے نا جی. اب وہ چاہے کاشتکاری والی زمین ہو، وہ دریا ہوں، وہ کانے ہوں، مائنز ہوں، تو ایسی زمین جو پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتی ہے جی، وہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہو سکتی. وہ سب اللہ کی ملکیت، اور رولر اس پراپرٹی کو مینج کرے گا جی. پراپرٹی وہ رولر کی بھی نہیں، لیکن رولر اس پراپرٹی کو مینج کرے گا. صحیح ہے جی، تاکہ معاملہ ہی ختم ہو سکے. شاہ ولی اللہ کا یہ جو فریم ورک ہے اس کو بہت بعد میں 19 سینچری میں کارل مارکس نے بھی یوز کیا. پرائیویٹ پراپرٹی کے تصور کی نگیشن کی اس نے، لیکن کارل مارکس مشہور ہو گیا. شاہ ولی اللہ کیونکہ انڈیا میں تھے، کارل مارکس یورپ میں بیٹھ کے بات کرتا تھا، وہ مشہور ہو گیا. نہیں تو اس پوائنٹ پر شاہ ولی اللہ نے زیادہ ایکسٹینسو لکھا ہوا، کارل مارکس سے بھی زیادہ ایکسٹینسو لکھا ہوا. پھر اس کے بعد کیونکہ کافی زیادہ انسرٹن انوائرمنٹ ہو گیا تھا، اندرونی بیرونی مسائل، تو بہت زیادہ بلیک مارکیٹنگ تھی، ذخیرہ اندوزی. تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک بلیک مارکیٹرز، ذخیرہ اندوز، یہ واجب القتل ہیں. یعنی کسی بھی طرح کی کائنڈز، جنس، کسی بھی طرح کی اس کی ذخیرہ اندوزی کرنا یہ حرام ہے، اور ایسے لوگ واجب القتل ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام چیز ہے، بہت عام چیز ہے. لوگ شوگر لے کے تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں، لوگ مختلف کائنڈز، چنا لے کے، دالیں لے کے، گندم لے کے، ایکسیکٹرا، بہت سی چیزیں لے کے نا بندہ، لوگ سٹور کر لیتے ہیں. 2 مہینے کر لیں، 3 مہینے سٹور کر لیں، اس کے بعد تھوڑا سا ریٹ بہتر ہوا ان کو لگا تو سیل کر دیں. یہ ذخیرہ اندوزی ہے.
کائنڈ یعنی کہ جنس، اس کو اگر آپ نے روکا ہے مارکیٹ میں جانے سے، چاہے 10 15 20 دن کے لیے روکا ہے اس امید کے ساتھ کہ آج اگر 1 روپیہ ریٹ ہے تو کل 2 روپے ہو جائے گا تو ہم تب سیل کر دیں گے، تو یہ بیسیکلی آپ سپلائی چین جو ہے نا جی، اس کو روکتے ہیں، سپلائی چین ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جب سپلائی چین ڈسٹرب ہوتی ہے تو چیز کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوتی ہے، سپلائی ہو نہیں رہی ہوتی کیونکہ ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے، تو تبھی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو یہ ہورڈنگ جو ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گندم کے جب بھی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے تو کافی لوگ بڑے بڑے ذخیروں سٹورز میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، صحیح ہے جی۔ سو یہ کام سارا ذخیرہ اندوزی ہے، اور ہم یہ جو بزنس کمیونٹی ہماری وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ کام کر رہی ہوتی، چلا رہی ہوتی ہے اس کام کو، اور اس کو ہم مختلف ریشنل دے دیتے ہیں، مختلف اس کو ہم توجیحات دے دیتے ہیں اس کام کی۔ آج ہمارے معاشرے ہماری یہ دکان ہے، اس میں ہم کوئی ایکس کموڈٹی بیچ رہے ہیں، یہ ایکس کموڈٹی جب سیزن شروع ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، کاٹن ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، جب سیزن کا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی پرائس 1 روپیہ ہے، تو ہم جو اس کا پروڈیوسر ہے، جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو لاکھوں میں آرڈر دے دیتے ہیں، لاکھوں میں آرڈر دیتے ہیں ہم، اور یہ 1 روپے کی چیز ہم اپنے بڑے سے سٹور میں سٹور کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے دل کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، ہم نے تو اپنا سٹور بھر لیا ہے تاکہ ہمارے پاس ہماری دکان پر ایکس کی قلت نہ ہو۔ سیزن تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، ایکس کی قیمت بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو آپ بڑی ہوئی قیمت پر، یعنی آپ 2 روپے قیمت ہوگی تو آپ 2 روپے کے حساب سے بیچ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو منافع مل رہا ہوتا ہے، اور دل کو آپ یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کی، ہم تو اپنی دکان پہ بیچ رہے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر ٹیکنیکلی اسٹرکٹ اسلامک سینس میں یہ ذخیرہ اندوزی۔ شاہ ولی اللہ کا جو فلسفہ ہے، جو معاشی فلسفہ، اکنامک فلسفہ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام میں جو سب سے زیادہ ریجڈ یا جس پر سختی ہے وہ اسلام کا اکنامک سسٹم ہے، اور اسلام میں جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہے وہ اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس پولیٹیکل سسٹم پر ریجیڈیٹیز بنا لی، اپنے اپنے گروہ بنا کے ریجڈ ہو گئے ہیں اس پہ، اور اکنامک سسٹم بدقسمتی سے مسلمان فلیکسیبل سے فلیکسیبل کرتے گئے۔ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک یہ مسلمانوں کے ان کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت جو ہے نا جی، اس کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے، کہ جو چیز فلیکسیبل ہے اس کو آپ نے ریجڈ کر کے آپس میں لڑنا شروع ہو گئی، اور جو چیز پروفٹ نے اور گاڈ نے کہا ہے کہ حرام ہے اس کو آپ اڈاپٹ کرتے رہیں۔ اسی کانٹیکس میں پھر وہ انٹرسٹ، یوجری، سود حرام ہے۔ کئی مسلم رولرز انڈیا میں جب بھی وارز ہوتی تھیں تو انہیں پیسہ چاہیے ہوتا تھا، تو وہ مسلمانوں سے یا دوسرے بنیوں سے، ہندوؤں سے، مسلمانوں سے پیسہ لیتے تھے، اور اس پیسے پہ پھر بعد میں جنگ کے بعد سود دیا کرتے تھے۔ عام آدمی کا بھی یہی حال تھا۔ تو سود تو اسلام میں مکمل طور پہ حرام ہے، لیکن انفارچونیٹلی
شاہ ولی اللہ کے ہاں اس کی تحریروں میں بھی، اور آج بھی دیکھ لیں ہم تو ہم نے اس سود کے لیے توجیحات بنا لی ہوئی ہیں. کہ اگر یہ پیسے سے آپ کاروبار کریں یا قسطوں پہ کوئی چیز لے لیں تو، یا بینک سے کوئی چیز لے لیں جو آپ کی ضرورت کی ہو، تو ہم نے اس کی توجیحات بنا لی. پورا بینکنگ سسٹم کہ جی دنیا کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے، تو اسلام میں اسٹرکٹ سینس میں سود، کسی بھی طرح کا سود وہ حرام ہے. اور میں آپ ہم سب اسی نظام میں زندہ ہیں، اس سے باہر نہیں ہم. تو کوشش کریں کہ اپنی لائف میں جو یہ اکنامک آسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے جو فرائض ہیں وہ آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں چیزیں ہیں، لیکن یہ جو بلیک مارکیٹنگ یا یہ جو انٹرسٹ یوزری وغیرہ ہے، یہ آپ اوور آل پورے مسلم معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ہم گاڑیاں لے رہے ہوتے ہیں قسطوں پہ، ہم موٹر سائیکل لے رہے ہوتے ہیں قسطوں پہ، موبائل آئی فون لے رہے ہوتے ہیں قسطوں پہ. مارک اپ ایک نئی ٹرمینالوجی. پھر اسلامک بینکنگ، اس نے اور نئی ٹرمینالوجیز نکال کے آپ کو دل کو تسلی دینے کے لیے کہ جناب اسلامک بینکنگ ہو رہی. سو اگر آپ بینک کا استعمال کرنا بھی ہے تو اپنے لین دین کے لیے کریں، لیکن اس پیسے سے منافع کے زمرے میں اس کو نہ لے کے آئیں، بینک سے لون نہ لیں. کسی بھی شخص سے جو ہے وہ اگر آپ لون لے رہی ہیں تو وہ ادھار کی مد میں تو صحیح ہے، سمجھ آتی ہے، یا کاروبار کی مد میں تو سمجھ آتی ہے کہ فرض مال آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ روپے چاہیے اور میں آپ کو ادھار نہیں دینا چاہتا، تو میں آپ کو 1 تولہ سونا دے دیتا ہوں. 1 تولہ سونا کہ بھائی سال بعد جب تو مجھے واپس کرو گے تو مجھے 1 تولہ سونا ہی واپس کرنا. آپ چاہے سونے کی قیمت بڑھ جائے چاہے سونے کی قیمت کم ہو جائے، لیکن میں تمہیں 1 تولہ سونے کے برابر پیسے دے رہا ہوں، تو سال بعد تمہارے سے 1 تولہ سونے کے برابر ہی پیسے لوں گا. یہ کاروبار ہے، یہ سود نہیں ہے. سود یہ ہے کہ میں تمہیں 1 تولہ سونا دے رہا ہوں اور میں ہر مہینے یا سال بعد تمہیں کہوں کہ 1 تولہ سونا تو دو، جمع اس کے اوپر مجھے کیا دو گے، اور وہ شرائط ہم طے کر لیں. تو یہ قرض ہے. شاہ ولی اللہ کے نزدیک سودی نظام ایک اسلامی معاشرے کے اور اسلامی رول کے نہ بننے کے لیے ایک بہت بڑا قرض ہے، اور ہندوستان کے مسلمان بھی اس میں گرے ہوئے ہیں جی. تو بلیک مارکیٹنگ ختم ہونی چاہیے، سودی نظام ختم ہونا چاہیے. صحیح جی. سو ان کے نزدیک اسلام کی کا اکنامک سسٹم وہ اپنی ٹرو سینس میں چلنا چاہیے. پھر اسلام کے اکنامک سسٹم میں جہاں پر یہ چیزیں ہیں، ساتھ ایتھکس بھی ہیں جی. ایتھکس بھی جن کو آپ کہتے ہیں ناپ تول میں پورا جو ہے وہ کیا جائے، سروسز جو پرومس کی جائیں سروسز وہی دی جائیں. جس طرح میں سروسز دے رہا ہوں، جو پرومس کیا جائے کہ یہی ہم سروسز دیں گے اس پیسے کی مد میں، وہی سروسز دی جائیں. صحیح ہے جی. زیادہ منافع خوری نہ کی جائے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے، ایک تو شارٹیج ہو جاتی ہے نا کہ جی بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے شارٹیج ہو گیا، پلس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز سیلاب آ گیا یا کوئی اور آفت آ گئی جس کی وجہ سے گندم یا کوئی بھی اور چیز اس کا شارٹیج ہو گیا، تو منافع خور اس پہ اپنا منافع بڑھا دیں کہ لوگوں نے تو لینا ہی لینا، ضرورت ہے لوگوں کی. جس طرح ہم پورے رمضان میں کرتے ہیں یہی کام کرتے ہیں. ہر سٹیج پہ ہر بندہ زیادہ منافع خوری کرتا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے.
تو یہ ایتھکس میں آ جاتی ہیں چیزیں. صحیح جی. بڑا مشہور جو ہے وہ پروفٹ کی لائف کا واقعہ کہ پروفٹ سے کسی نے پوچھا کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لوگ مہنگے داموں چیزیں بیچ رہے ہیں, اس کا کوئی سد باب کیا جائے. تو پروفٹ نے جواب دیا کہ یہ تاجر اور اللہ کا معاملہ ہے, کہ اللہ پوچھے گا اس سے. یہ ایتھکس ہے. آپ اس کو لمٹ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی تو اپنی چیز 10 روپے کی بیچے گا, لیکن اگر وہ نہیں بیچنا چاہتا 10 کی, وہ 10 سے زیادہ کی بیچنا چاہ رہا ہے, تو یہ پھر ایتھکس میں آ گئی چیز. تو اکنامک سسٹم میں ایتھکس جو ہیں وہ یہ بھی معاشرے میں سے اگر میں نہ ہوں تو وہ ایک آئیڈیل اسلامک معاشرہ نہیں بن سکتا. جب آئیڈیل اسلامک معاشرہ نہیں بنے گا تو آئیڈینٹی جو مسلمان کی ہے نا جی, شناخت, وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتی. سو شاہ ولی اللہ جہاں سوسائٹی تو ساتھ ساتھ اکانومی پہ بھی زور دیتے ہیں, لیکن جو ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے پھر پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں شاہ ولی اللہ یہ ریلائز کرتے تھے کہ مسلم رول ڈکلائن کر گیا ہے جی, زوال کا شکار, اور مسلمان سوسائٹی پلس اکانومی ان میں تو کام کرنا ہی کرنا, پلس ایک اسٹرانگ مسلم رول چاہیے انڈیا میں, تبھی مسلمانوں کی شناخت محفوظ رہ سکتی. اب یہ اسٹرانگ مسلم رول پھر اس کے لیے ان کا جو فیمس احمد شاہ ابدالی کو ان کا لیٹر کہ بھائی مرہٹے ہندوستان میں ظلم کر رہے ہیں, مسلمان ویک ہیں, تم آؤ نان مسلمز کا زور توڑو, مسلم رول اسٹرانگ کرو. تو ہم دیکھتے ہیں 1761 میں پھر ابدالی, لیکن شاہ ولی اللہ اس وقت تک فوت ہو چکے تھے جب وہ آیا. تو ایک کوشش تو ان کے دور میں ہوتی ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو پولیٹیکل یہ جو ویژن ہے نا جی شاہ ولی اللہ کا, یہ ایک اسپرٹ آف دا ایج بن جاتا ہے جی, ایک عہد کا فلسفہ بن جاتا ہے. اور بعد میں ہم کئی مسلم لیڈرز رولرز دیکھتے ہیں جو ہندوستان میں اسلامک رول اسٹیبلش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ان کا امپیکٹ پھر پورے ہندوستان میں مسلم رولرز پر ہمیں نظر آتا ہے. مثلا 1757 میں سراج الدولہ نے کوشش کی کہ بنگال میں ایک اسٹرانگ مسلم رول رہے, انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہو سکے. پلاسی کی بیٹل میں انگریزوں نے ہرا دیا. پھر 1764 میر قاسم شاہ عالم مغل کنگ تھا, میر قاسم بنگال کا گورنر تھا. انہوں نے کوشش کی بکسر BUXAR بکسر کے مقام پر یہ برٹش سے لڑے تاکہ انگریزوں کو نکالیں یہاں سے اور ایک اسٹرانگ مسلم رول بنائیں. انفارچونیٹلی یہ بھی ڈیفیٹ ہو گئے. پھر 1799 میسور ٹیپو سلطان اس نے کوشش کی کہ ساؤتھ آف انڈیا میں مسلمانوں کی ایک اسٹرانگ رول اسٹیبلش ہو سکے. انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہو سکا. پھر ہمیں 19th سینچری میں مسلم رولرز کی طرف سے تو کم, لیکن مسلم انڈیویجولز کی طرف سے ان کی طرف سے بھی کوششیں ہوئیں کہ اسلامی ریاست بنائی جائے. 1831
سید احمد شہید کوشش کی پشاور میں اور آج کے پی کے ایریاز میں، لیکن بالا کوٹ میں شہید ہو گئے سکھوں سے لڑتے ہوئے۔ پھر 1854 مولوی عنایت علی، مولوی ولایت علی، انہوں نے پٹنہ، بڑا مشہور نام ہے پٹنہ کا، پتہ ہوگا، پٹنہ میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف ریزسٹنس کی، کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر 1857 میں مسلم پلس ادر جو سولجرز تھے ان کی طرف سے ریوولٹ، جس کو پھر دیکھا دیکھی باقی گروپس نے بھی جوائن کرنے کی کوشش کی انڈر مغل فلیگ، لیکن یہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو ایک پوری ہمیں مسلمانوں میں شاہ ولی اللہ کی جو سوچ ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی وہ ڈیولپ ہوتی نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی 1858 میں اینڈ ہوئی تو برٹش نے مسلم علماء ان کو پھانسیاں دیں کہ یہ اس شاہ ولی اللہ سوچ کو لوگوں میں چلائی جا رہی ہیں اور یہ جب تک ہوں گے ہمارے لیے مسائل رہیں گے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مسلم علماء کو پھانسیاں دی گئیں، سینکڑوں کی تعداد۔ لیکن یہ جو سوچ ہے شاہ ولی اللہ کی یہ رکی نہیں۔ وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، اس سے پہلے تو ہمیں یہ ملیٹنٹ ایفرٹس نظر آتی ہیں نا، عسکری ایفرٹس نظر آتی ہیں اسلامک رول اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ لیکن 1858 کے بعد پھر ہمیں یہ انٹلیکچوئل پلس پولیٹیکل ایفرٹس بھی نظر آتی ہیں 1858 کے بعد، جیسا کہ بڑی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں سلک لیٹر کانسپریسی، اس کو انگریز کہتے ہیں، ہم اس کو سلک لیٹر موومنٹ کہتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں تحریک ریشمی رومال۔ شیخ الہند محمود الحسن، شیخ الہند یعنی ان سے بڑا اس وقت میں کوئی مسلم عالم نہیں تھا، اور مولانا عبید اللہ سندھی، ان کی ایفرٹ تھی کہ مسلم جو سولجرز ہیں اور مسلم کمیونٹی ہے جو ہے وہ ایک ریوولٹ کرے، ایک بغاوت کرے اور ایک اسلامی ریاست ہم بنا سکیں، لیکن انفارچونیٹلی کامیاب نہیں ہو سکی یہ ریشمی رومال کی تحریک۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہی سوچ اقبال کے ہاں بھی نظر آتی ہے 1930 کے ان کے آل آباد ایڈریس میں، جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جس میں مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ چلے، جہاں معاشرہ مکمل طور پر اسلامی طریقے سے چلے، جہاں معیشت یعنی اکانومی مکمل طور پر اسلامی طریقے سے چلے، اور یہ پاسبل ہی ہوگا کہ اگر ہم ایک کنٹری اپنی علیحدہ بنا لیں۔ یہی سوچ پھر ہمیں 1940 میں لاہور ریزولوشن کی صورت میں ملتی ہے، اور الٹیمیٹلی پھر یہی سوچ جو عام مسلمانوں میں موجود تھی کہ ہمیں اپنا رول چاہیے۔ جہاں ہم وہ پہلا لیکچر جو ہم نے ایڈیالوجی والا بات کیا تھا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق رہ سکے۔ سو شاہ ولی اللہ کو ہم اگر فریڈم موومنٹ میں اپنے پاکستان افیئر میں رکھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کوئی اسلامی فگر ہیں، کوئی اسلامیات کے مضمون میں بڑا کام کیا، بلکہ ان کی سیاسی بصیرت بہت زیادہ ہے۔ معاشرے کے لیے، اکانومی کے لیے اسلامک سسٹم کیسے ہو تو اس کے لیے ان کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔
دوسری طرف ان دونوں جو مجدد پلس شاہ ولی اللہ کمبائنڈ، دونوں کا جو انٹلیکچوئل امپیکٹ ہے اوور آل انڈیا میں، وہ آج تک موجود ہے. مجدد کے بعد جو بڑا نام ہے وہ ہے خواجہ محمد معصوم. خواجہ محمد معصوم بیٹے ہیں مجدد کے. اینڈ خواجہ محمد معصوم واز ٹیچر آف عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے ہاں اسلامی ریاست بنانے کے لیے بڑی کوششیں کرنی تھیں اس نے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا مکمل طور پر. لیکن اس کے ہاں ہمیں امپیکٹ نظر آتا ہے، کیونکہ خواجہ محمد معصوم کے ذریعے اس کو ایک بڑا مشہور واقعہ، جب شاہ جہاں جو کہ باپ ہے اورنگزیب عالمگیر کا، تو شاہ جہاں کے سارے بیٹے آپس میں لڑے، لیکن دو بیٹے دارشکو اور عالمگیر، ان کے درمیان لڑائیاں ہوئی تخت کو لینے کے لیے. اب دارشکو اور عالمگیر یہ صرف دو شخصیات نہیں ہیں، دو شہزادے نہیں ہیں، یہ پوری دو ایڈیالوجیز کے نام ہیں. عالمگیر جس پر وہ ایک آئیڈیل اسلامی ریاست، اور دارشکو کہ ایک ٹالرنٹ، وہ بھکتی موومنٹ والا انفلوئنس، صوفی انفلوئنس وہ موجود، سب ایک ساتھ اسلامی ریاست اسلام کے اصولوں کے مطابق. تو بڑا مشہور واقعہ ہے جب اورنگزیب عالمگیر نے دارشکو کو ڈیفیٹ کر دیا، اس کو شکست دے دی، تو وہ لاہور آیا. اب لاہور ہیڈ کوارٹر تھا دارشکو کا، عالمگیر کا آگرہ تھا. تو ڈیفیٹ کرانے کے بعد جب وہ لاہور آیا تو شاہی محل میں آیا، تو شاہی محل کے ساتھ لال سرخ اینٹوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا. تو عالمگیر نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے جی، اتنی سرخ اینٹیں کیوں اکٹھی کی ہوئی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی کہ وہ آپ کے کا جو بھائی تھا دارشکو، اس نے ہی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے شاہی محل سے دربار حضرت میاں میر، لاہور میں بڑا مشہور دربار ہے، حضرت میاں میر کے دربار تک شاہی محل سے سرخ اینٹوں کی سڑک بنانی تھی، تاکہ وہ ٹھنڈی سڑک رہے اور لوگ آتے جاتے رہیں اور زیارت کرتے رہیں دربار کی. تو عالمگیر نے کہا استغفر اللہ، مزاروں پہ جانے کے لیے کہا یہ نہیں ہوگا جی، مسجد بنا دو. تو انہی سرخ ٹائلوں سے بادشاہی مسجد بنی. سوچ کا فرق. خواجہ محمد معصوم کے بعد اگلا، اور یہ شاید ظاہر عالمگیر پہ بھی امپیکٹ ہو، خواجہ محمد معصوم کے بعد اگلا جو بڑا امپیکٹ ہے وہ ہے شیخ وجی. شیخ وجی دادا ہے جی شاہ ولی اللہ کا. یہ مغل دربار کے ساتھ وابستہ رہے، اور مغل دربار میں ہر بادشاہ کو، ہر کنگ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے رہے کہ بھائی اسلام کے اصولوں کے مطابق چلو. تو ان کے کبھی تعلقات بہتر نہیں رہے. پھر شاہ ولی اللہ آگے خود. شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز. شاہ عبد العزیز وہ شخص ہیں جنہوں نے سید احمد شہید کو ٹرین کیا، پلس اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل کو ٹرین کیا. اور یہی دو وہ شخصیات ہیں جو پھر 1830 میں بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ لڑے، انہوں نے پورا جہاد کیا. شاہ عبد العزیز کے بعد اگلا بڑا نام شاہ اسحاق
شاہ اسحاق جس وقت میں وار آف انڈیپینڈنس ہو رہی تھی، اس سے تھوڑا سا پہلے وقت میں یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم ملیٹنٹ کام نہیں کر سکتے، اب مسلمانوں کو بہت زیادہ سختیاں ہو گئی. تو شاہ اسحاق کے مشورے پہ پھر شاہ اسحاق کے اسٹوڈنٹس نے مجدد پلس ولی الہی تحریک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند بنایا. آپ کے چھوٹے ہوتے سے آپ پڑھتے آئے ہیں اس کو. اس دارالعلوم دیوبند سے پھر بڑے نام مولانا قاسم نانوتوی، پہلے جو ان کے پرنسپل آپ کہہ لیں، پھر اس کے بعد عبد الرشید گنگوہی، پھر اشرف علی تھانوی، پھر وہی مولانا محمود الحسن، عبید اللہ سندھی. یہ تمام بڑے نام جن کی سوچ یہی تھی کہ ہم نے ایک اسلامک رول اسٹیبلش کرنا، لیکن مجبور تھے. تو بھائی ایجوکیٹ کرو لوگوں کو اسلامک رول کی امپورٹنس سے ریلیٹڈ. کوششیں انہوں نے بھی کی. اور ایون جب پاکستان انڈیا تقسیم ہو رہا ہے اس وقت مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کے انچارج بھی تھے. اور یہ حق میں نہیں تھے پاکستان کے، یہ انڈیا کی ڈویژن کے حق میں نہیں تھے. اس لیے نہیں تھے کہ پورے ہندوستان میں ہم نے اسلامک رول ایک نہ ایک دن اسٹیبلش کرنا ہے. تو ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کا علاقہ لے کے باقی ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ پھر ہندوستان میں ہی رہے. اور تقسیم کے بعد جو ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامتیں ٹوٹی، جو ہمارے ہاں تو پڑھائی نہیں نہ جاتی، ان کو پروٹیکشن کے لیے پھر دارالعلوم دیوبند کا ہندوستان میں بہت زیادہ رول ہے. پھر مولانا حسین احمد مدنی کے ہی شاگرد مولانا عبد الحق، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پہ ہی پاکستان میں آزادی کے فوراً بعد اکوڑا خٹک میں ادارہ سراجیہ حقانیہ بنایا. وہ ادارہ، وہ مدرسہ کہ جو اسی دارالعلوم دیوبند کے پیٹرن پہ. لیکن انفارچونیٹلی مولانا عبد الحق کے بعد جو مجدد اور شاہ ولی اللہ کی پولیٹیکل ویژن تھا وہ کمپرومائزڈ ہو گیا. ایک طرف تو مولانا عبد الحق کے اسٹوڈنٹس، مولانا عبد الحق کے بیٹے، یہ سب پاکستان کی پولیٹکس کا حصہ بن گئے اور اپنی ایک سیپریٹ جو ایک اسلامک آئیڈینٹی تھی اس کو انہوں نے مذاق بنا دیا. مولانا عبد الحق کے اسٹوڈنٹ ہیں مفتی محمود. مفتی محمود کا بیٹا ہے مولانا فضل الرحمان، اور مولانا عبد الحق کا بیٹا تھا مولانا سمیع الحق. تو ان لوگوں نے وہ سیپریٹ اسلامک آئیڈینٹی کے لیے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ پھر اس پہ شکوک و شبہات آنے شروع ہو گئے. لیکن یہ پوری سوچ کار فرما رہی ہے. اور ساتھ ہی پھر انفارچونیٹلی اس مدرسے سے یہ ریلائزیشن بھی آنی شروع ہو گئی کہ بھائی اسلامک رول کے لیے اب دوبارہ سے ملیٹنٹ کوششیں کرنی پڑیں گی، عسکری کوششیں کرنی پڑیں گی.
انہی مدرسوں سے پڑے ہوئے کو کہتے ہیں آپ حقانی نیٹ ورک. جو حقانیز ہیں وہ اسی مدرسے کے پڑے ہوئے. طالبان انہی مدارس سے پڑے ہوئے جو پھر ان مدارس کے استادوں کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے, علیحدہ لائن بن گئی ان کی, which is quite unfortunate. لیکن یہ سوچ جو مجدد اور شاہ ولی اللہ کی, وہ اب آ کے بگاڑ ہو گیا اس میں. لیکن یہ سوچ جو ہے وہ اپنی اوریجنلٹی میں وہ بڑی زبردست سوچ رہی ہے جی. سو ہمارے جس پاکستان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس کی بنیادیں ہیں نا, جو اس کی بیسز ہیں, اس میں مجدد, اس میں شاہ ولی اللہ, اور پھر سید احمد شہید, اور پھر دارالعلوم دیوبند, اور یہ سارے یہ موجود ہیں, ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ان کی باتوں کو لے کے اگر کسی نے مس انٹرپریٹ کر دیا آج طالبان کی صورت میں یا کسی بھی اور شریعت کے نفاذ کی یوز آف فورس کے ذریعے کوششوں میں, اگر وہ کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجدد اور شاہ ولی اللہ غلط ہے. تو یہ پاکستان کی بنیادوں میں یہ لوگ موجود ہیں, کیونکہ انہی کے آئیڈیاز ہمیں اقبال کے ہاں نظر آتے ہیں. جب ہم اقبال پڑھیں گے تو وہ بھرا پڑا ہے مجدد اور شاہ ولی اللہ کے آئیڈیاز سے. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مجدد تو بالکل لوگ اس کو بھول چکے تھے. مجدد کو دوبارہ 20th سینچری میں زندہ کرنے والوں میں بڑا نام ہی اقبال ہے. سو یہ فریم ورک تھا کہ ہمیں کیسے مجدد اور شاہ ولی اللہ کے ٹاپک کو کریشن آف پاکستان اور ایک اسٹرانگ مسلم اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی, نہ کہ اس کو جو ہے وہ ہم نے اسلامیات کا ٹاپک بنا دینی. آخر میں جو لوگ لیٹ جوائن کیا ہے ان کو میں ایک چھوٹی سی سمری جو ہے وہ بتا دوں. جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا وہ بے شک جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, تاکہ میں ایک سمری سی بتا دوں, تاکہ جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے ان کو پچھلے لیکچرز کا تھوڑا سا احوال ہو جائے. ہم نے بات کی تھی کہ ایڈیالوجی آف پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم نے پاکستان بنایا کیوں. ایڈیالوجی آف پاکستان بیسیکلی سوال کا جواب ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا. تو ایڈیالوجی کے بیسیکلی دو کمپوننٹس ہیں. ایڈیالوجی آف پاکستان کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ ہے ٹو نیشن تھیوری اور دوسرا کمپوننٹ ہے اسلامک ایڈیالوجی. صحیح جی. سو جناب, ٹو نیشن تھیوری اور اسلامک ایڈیالوجی جو ہے, ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی ایک سینسبلٹی کا نام ہے, ایک سینس ہے that Muslims are different from non-Muslims. کچھ بڑی کتابوں میں اس کے لیے ورڈ یوز رہتا ہے کہ جی بلیورز اینڈ نان بلیورز. انڈیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں, بلیورز اینڈ نان بلیورز, اور ان کا کھانا پینا, سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا سب ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہے. بہت پہلے البیرونی نے بھی یہی چیز 11th سینچری میں جب وہ انڈیا آیا تھا اس نے بتا دی تھی. صحیح ہے جی. سو جناب, یہ تو ایک آسپیکٹ کہ بھائی ٹو نیشن تھیوری کوئی تھیوری نہیں ہے, یہ اردو میں تو اس کو ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ. تھیوری وہ ہوتی ہے جو ہر ٹائم اینڈ ہر سپیس میں ایک جیسی ہو. تھیوری تو وہ ہے جو نیوزی لینڈ میں بھی ویسی رہے, امریکہ میں بھی ویسی رہے, انڈیا میں بھی ویسی رہے. تھیوری تو وہی ہوگی نا جی. لیکن ٹو نیشن تھیوری کو تھیوری نہیں ہے, یہ خالصتاً انڈیا میں جو حالات ہیں ان کی عکاسی کرتی. سو اس کو تھیوری کے سمجھ کے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ یونیورسل ہے, یہ انڈیا کے لیے.
ویسے تو ٹو نیشن کا ورڈ جو ہے نا جی یہ خود انگریزوں نے کوائن کیا تھا, برٹش نے کوائن کیا تھا کہ آئرلینڈ علیحدہ قوم ہے, برٹش علیحدہ قوم ہے. برٹش پارلیمنٹ میں یہ ورڈ یوز ہوا تھا ٹو نیشن. انڈیا میں سر سید نے یہ ورڈ کوائن کیا ٹو نیشن تھیری بیسیکلی 19 سینچری میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 19 سینچری سے پہلے یہ سینسیبلٹی نہیں تھی. یہ ہر دور میں مسلمانوں میں یہ سوچ موجود تھی کہ ہم ڈفرنٹ ہیں. جو انہیں ہیٹرڈ ملتا تھا فرام ادر نان مسلمز ان انڈیا ڈے ٹو ڈے لائف میں ہر جگہ پہ, صحیح ہے جی. اور دوسری طرف اسلامک ایڈیالوجی, اسلامک ایڈیالوجی یہ ہے کہ اسلام ایز اے سسٹم, ایز اے نظام, یہ یونیورسل ہے جی, عالمگیری ہے, اس میں تمام مسائل کا حل ہے. یہ ہیومنسٹ ہے جی, احترام انسانیت ہے جی, یہ بیسٹ ہے جی, کمپلیٹ کوڈ ہے جی. اس سے بہترین کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا اسلامک سسٹم سے. اب یہ دو سیپریٹ چیزیں, ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو ایڈیالوجی آف پاکستان بنتی ہے. کیونکہ اسلامک ایڈیالوجی بیسٹ سسٹم ہے اور کیونکہ ہم مسلمز انڈیا میں ہم سیپریٹ ہیں, لہٰذا اگر ہمیں ایک ملک دے دیا جائے تو جس میں ہم اسلام کے پرنسپلز کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آل مسلمز آف انڈیا اس بات پہ بلیو کرتے ہوں. یہ ایک سیاسی بات ہے, یہ مذہبی بات نہیں ہے, سیاسی بات. کئی مسلمان ٹو نیشن تھیری پہ بلیو نہیں کرتے, کئی مسلمان اسلامک ایڈیالوجی, اسلامک سسٹم کے یونیورسل ہونے میں بلیو نہیں کرتے کہ عالمگیری کچھ نہیں ہوتا جی. ہر لوگوں کا, ہر علاقے کا, ہر جغرافیہ کا, ہر لوگ اپنے اپنے مسائل ہیں, اپنے اپنے طریقے سے حل کریں, اپنے اپنے نظام کے مطابق حل کریں, ضروری نہیں. لیکن جو مسلمان ان دونوں کو مانتے ہیں وہ ایڈیالوجی آف پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے اسی لیے کہ جس میں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اب پوسٹ پارٹیشن کہ کیا ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ ملک بنا پائے, تو آنسر ہے کہ نو, ہم نہیں بنا پائے. لیکن اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ریزنز تو ہوں گی, وہ جب ہم پوسٹ پارٹیشن میں جائیں گے تب دیکھیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا سلوگن تھا, جو ہماری انٹینشن تھی, وہ آپ کہہ دیں جی کہ وہ غلط ہے. بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا, ایسٹ پاکستان, تو جی ہم نے غلط طریقے سے پاکستان, نہیں, وہ کچھ اور حالات تھے. جب ہم اس پہ جائیں گے ان چیزوں کو پوسٹ پارٹیشن میں دیکھیں گے. سو ایک تو یہ کیا تھا. اس سے ریلیٹڈ میں نے جو سورسز تھے وہ واحد کو میں کہوں گا دوبارہ کر دے. ایک تو شریف المجاہد کی کتاب تھی ایڈیالوجی آف پاکستان کے نام سے, یہ اسٹوڈنٹس کو دی تھی کہ اس کا شروع کا جو پورشن ہے اس کو دیکھ لیں, ایڈیالوجی آف پاکستان کی. اور پھر خاص طور پہ ٹو نیشن تھیری کو اگر پڑھنا تو کے عزیز کی کتاب ہے میکنگ آف پاکستان. اس میکنگ آف پاکستان کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے ٹو نیشن تھیری. وہ اتنے فون آ رہے ہیں, میں کوئی بھی نہیں سن پا رہا, پتہ نہیں 100 کی آئیڈیاز کے گاہکوں کے فون نہ ہو, کیونکہ آخری ٹائم پہ بھی رجسٹریشن یاد آتی ہے نا لوگوں کو. پہلے تو ماشاءاللہ بڑا اسٹوڈنٹ آ گیا یار, مجھے بڑا ایکسائٹڈ ہوں میں اس سیشن کو لے کے. اللہ کرے صحیح بھی چل جائے گا, اتنے اسٹوڈنٹس نے اعتماد کیا. اچھا جی,
یہ وہ فریم ورک تھا جی جو ہم نے ایک لیکچر میں بات کی. دوسرے لیکچر میں ہم نے پھر مجدد کی باتیں کی تھی. اب وہ بھی پھر کل جو ہے نا لیکچر کے اینڈ پہ پھر تھوڑا سا اس کو مجدد کو ہی میں سمرائز کر دوں گا تاکہ جو ہے وہ سند ہمراہ رہے. واحد کو میں روکتا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس اور نہ آئیں، لیکن آتے گئے اسٹوڈنٹس آتے گئے. میں اس کو کہتا بھی ہوں کہ بعد میں ہفتے بعد نا اسٹوڈنٹس نہ اور فیسیں لیا کروں. لو جی اذان ہوگی مغرب کی، میں بھی مغرب پڑھ لوں، اس کے بعد پھر میرا تھوڑی سی ریویژن بھی کرنی میں نے 100 کی آئیڈیاز کے سیشن کی. تو ٹیک کیئر جی. میری طرف تو اذانیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی طرف پتہ نہیں کہ اذانیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. سیم سورس ہے جی، مجدد والا ہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سیم سورس ہی. اوکے، بائے بائے.